جی انجیر محمد علی مرزا نے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے بارے میں وضاحت۔ یہ بات آپ نے سوال پوچھا انجینئر صاحب کے بارے میں، تو چلیں اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ایک بات سن لیں آپ کہ جو ناسبیت ہے نا، زمانے بھر کی ناسبیت اور ہر دور کی ناسبیت، یہ آپ یاد رکھ لیں، یہ ہمارا گولڈن کوڈ ہے کہ ناسبیت ہمیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں، ان کی صحابیت کی آڑ میں اس نے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ ناسبیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ناسبی پہلی صدی کے ہوں، دوسری چوتھی دسویں اس صدی کے ہوں، سب کا سب یہ طریقہ واردات ہے اور ان کا نسب العین ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے صحابی ہونے کو یہ استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے خلاف پراپیگنڈا کرنے میں، اہل بیت کی شان گھٹانے میں، ان کی تنقید کرنے میں، ان کی تنقید کرنے میں۔ یہ پلیٹ فارم ان کا پسندیدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ان کی شان میں یہ قصیدے پڑھتے، ان کی کیا رشتہ داری ہے حضرت معاویہ سے، ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ باقی بھی تو صحاب ہے، 1.25 لاکھ کے قریب نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہے۔ کبھی کسی کا ذکر سنا آپ نے ان کی زبان سے؟ تو یہ صرف ان کی ذات ایک بہترین ان کو مل گیا ہے پلیٹ فارم، ان کا نام استعمال کر کے، چونکہ وہ حضرت علی کے مد مقابل آئے تھے، تو اب ان کی شان میں جھوٹی روایات بھی اس لیے گڑھی جاتی ہیں تاکہ ان کو بلند مقام ظاہر کیا جائے اور اہل بیت کرام پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی تنقید کرنا اور ان کے فضائل کو کم کرنا، یہ ناسبیوں کا نسب العین ہے، ان کا شیوا ہے۔ اور ان کی جو جائے پناہ ہے، جو چھپنے کی جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی گستاخی ہوگی، حضرت معاویہ کی گستاخی ہوگی۔ اس پردے کے علاوہ انہیں کوئی جائے پناہ میسر نہیں ہے دنیا میں، اور کوئی پردہ میسر نہیں ہے ما سوائے حضرت معاویہ کا صحابی ہونا۔ یہ ایک ان کو کہہ لیں ڈھال مل گئی کہ ان کی صحابیت کے آڑ میں یہ اہل بیت کرام پر، رسول اللہ کی آل پر، آپ کے نواسوں پر یہ طعن و تشنیع کر سکے اور ان پر اپنا جو ہے وہ دجل و فریب اور غصہ جو ہے وہ ظاہر کر سکے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں۔ یہ ناسبیوں کا طریقہ واردات ہے، آپ یہ سمجھیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت معاویہ کی شان میں جو روایات ہیں وضع کی جاتی ہیں اور ان کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے یہ اپنے طور پر یہ کہہ لیں کہ یہ پلڑے کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہماری بات رہی، ہم انجینئر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ حق بات ہے، ہم اس کی تائید نہیں بلکہ بھرپور تائید کرتے ہیں، اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، یہ ہر سنی کا، ہر محب اہل بیت کا، ہر صاحب ایمان کا، ہر محبان علی کا یہی موقف ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ ایسے تو نہیں امام نسائی کو شہید کیا گیا اور امام ابو حنیفہ کو اور امام شافعی جیسے لوگوں کو رافضی کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے؟ صرف یہی وجہ تھی میرے پیارے، اور یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، مگر کچھ لوگوں کو یہ سننے کی عادت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے ان کی طبیعت پر۔ ہم تو اس سے بھی آگے ہیں، آپ نے یہ تو پوچھا نہیں نا آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ سن لیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم
حضرت علی کے دور میں ہوتے تو مولا علی کے ساتھ ہوتے، اور بعض جہاں پر ختم نہیں۔ یہ جو ناسبی ہیں ان کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ ناسبی، اور میں یہ نام لے کے کہتا ہوں کہ یہ احتشام الہی ظہیر صاحب اور لیاس قادری صاحب اور ڈاکٹر جلالی صاحب اور یہ یحییٰ نور پوری اور کفایت اللہ سنابلی جیسے یہ جتنے دانے آج غرق ہوئے جا رہے ہیں نا بنو امیہ کی محبت میں اور یزید کی محبت میں، یہ یقیناً اس وقت بھی اسی گروہ میں ہوتے۔ اگر حسین کے مقابلے میں ہوتے تو ہم حسین علیہ السلام کے گروہ میں ہوتے، یہ یزید کے لشکر میں ہوتے۔ حضرت علی کے دور میں ہم مولا علی کے ساتھ ہوتے، یہ حضرت معاویہ کے لشکر میں ہوتے۔ رسول اللہ کے دور میں ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتے بدر و احد میں انشاءاللہ، اور یہ ابو سفیان کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ ہوتے۔ آج 1400 سال کے بعد جن کو ابھی تک حق نہیں جن پر کھلا، اور ابھی تک یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے جو بغض ہے ان کا یہ ابھی ظاہر ہو رہا ہے 1400 سال کے بعد یہ اثرات ہیں، تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ان کے بغض کی اور حسد کی تو معراج ہوگی، یہ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہوں گے ان جیسے بڑوے حضرت علی کو ممبروں پر۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آج ان کے نام لیوا اب اگر نہیں چوکتے 1400 سال کے بعد بھی، تو اس وقت کیسے ممکن ہے کہ ان کو وہ محبت علی جو ہے وہ راس آئی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بالکل ہم تو ان سے بھی آگے بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے قد کے نہیں ہیں، اپنی اپنی دکانداری یعنی چمکانے کے لیے وہ انجینئر صاحب کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ توحید پرست، اس سے بڑا توحید پرست جس نے لاکھوں لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دی ہے۔ جس طرح ان کے آپ لیکچر سنیں، وہ جو درس قرآن ہوتا ہے نا ان کا ہفتہ وار، تو وہ قرآن کے اندر سے توحید کا ایسا درس دیتے ہیں کہ جو توحید والے ہیں یعنی دعوے دار ہیں نا، جو جن کے پاس یہ ٹھیکہ ہے ہم اہل توحید ہیں، وہ بھی اس طرح کی توحید وہ نہیں بیان کرتے جس طرح کی وہ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ محض فرقہ واریت کی وجہ سے، محض اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے نفسانی دھندے کے لیے؟ تو چھوڑ دیں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی خود بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم اس دور میں ہوتے اور تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے، اور ہمارا موقف یہ نہیں ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہ تو سلف صالحین کا موقف ہے۔